وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وعلی صاحب دعوت النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ وعلوم الباقریہ وآثار الجعفریہ ومعاصر الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت القائم بامر اللہ صلوات اللہ. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تمام تعریف رب کائنات کے لیے جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے، اور تمام تر درود و سلام محمد وآل محمد کے لیے جو بارگاہ حق سے دین حق لے کر آئے اور اس کی حفاظت کا انتظام کیا. صلوات. آپ سے درخواست ہے کہ اپنے موبائل فون بند کر دیجیے. سرنامہ کلام کے لیے میں نے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. مسلسل تیسرے دن آج اسی آیت پر گفتگو ہو رہی ہے. شروع میں پہلے دن اغراض مقاصد و بعثت، دوسرے دن اسی آیت کا ایک لفظ کل ہم نے یزکیہم پہ گفتگو کی تھی. ترجمہ آپ کے سامنے اس آیہ مبارکہ کا کہ وہی تو پروردگار ہے جس نے امیین میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا جو ان پر آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے، جو ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، اور جو ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اس سے قبل تو وہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. اغراض و مقاصد پر یتلو علیہم آیاتہ پر گفتگو ہوئی، یزکیہم پر کل گفتگو ہوئی، تزکیہ نفس پر گفتگو ہوئی، اور آج ہماری گفتگو ہے کتاب اور حکمت، تاکہ یہ آیہ مبارکہ مکمل طور سے سمجھ میں آ جائے. قرآن حکیم میں کئی دفعہ یہ الفاظ آئے ہیں، دعائے ابراہیمی، اس کے بعد قبولیت دعا، اس کے بعد پروردگار عالم نے جو احسان جتایا بندوں پر کہ ہم نے رسول بھیجا جو تم پر آیات کی تلاوت کرتا ہے، جو تمہارے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، جو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، جو حکمت کی تعلیم دیتا ہے. 4 دفعہ یہ الفاظ قرآن حکیم میں اس طرح آئے ہیں. تو کتاب اور حکمت کی تعلیم جو اہم ترین مقاصد بعثت میں ہے، اہم ترین، اور کتاب سے مراد یقیناً میں بہت آسان الفاظ میں سمپل بالکل گزرتی چلی جاؤں گی کیونکہ یہ بہت وسیع موضوع ہے. کتاب قرآن اور حکمت پریکٹیکل وزڈم اور عقل. تو قرآن کیا ہے؟ قرآن آپ سب جانتے ہیں، جو قلب رسول پر پیدا ہوا. 23 سال میں یہ کتاب بتدریج مکے اور مدینے میں نازل ہوئی ہے، اور پہلی وحی کا ذکر بھی ہو چکا. اور اس کتاب کی فضیلت کے حوالے سے یہ کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں تمام خشک و تر کا ذکر ہے، تمام خشک و تر کا ذکر ہے، اور تمہاری ہدایت کے لیے ہم نے اس کتاب کو بھیجا ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے حجت ہے، اور قیامت تک کے لیے ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور اس میں تمہارے لیے نور ہے، اس میں تمہارے لیے پروردگار عالم نے جلوہ کیا ہے. کتاب قولی شکل میں نازل ہوئی ہے، قولی شکل میں اسے قرآن کہتے ہیں، اور عقلی شکل میں اسے اہل بیت کہتے ہیں. عقلی شکل میں الفاظ کی شکل میں پروردگار عالم نے قلب ختمی مرتبت پر نازل کیا، اور اس کو کاغذ کا لباس پہنایا گیا، جو آج تک میرے آپ کے گھروں میں، پوری دنیا میں ہر مسلمان کے گھر میں، بلکہ غیر مسلموں کے گھر میں بھی، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ ریسرچ کرتے ہیں اس کے اوپر، وہ زیادہ اس میں سے حکمت کے موتی نکالتے ہیں، اور انہوں نے اس پہ ریسرچ کر کے
اپنے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. وہ سرا پکڑتے ہوئے کہ جو شروع کے سائنسدانوں نے اور ائمہ معصومین کے مدرسوں سے جب ریسرچ ہوئی ہے تو قرآن حکیم کی آیات لی جاتی تھیں اور ایک ایک آیت سے ایک ایک باب مقرر کیا جاتا تھا اور اس سے پھر اپنی تحقیق سامنے رکھی جاتی تھی. اور وہ اتنا قیمتی سرمایہ تھا کہ جو آج تک یورپ کی لائبریریوں میں اسی کو بنیاد بنا کر پڑھایا جاتا ہے. تو قرآن حکیم گویا علم کی کتاب ایسی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تمام علوم کو، یعنی کہ کیڑوں کی جو قومیں ہیں ان کا بھی ذکر ہے، پتوں کا، درختوں کا، پہاڑوں کا، دریاؤں کا، سمندروں کا، اور موسمیات بھی اس کے اندر ہے، معدنیات بھی اس کے اندر ہے، اور ہیومینٹی بھی اس کے اندر ہے، انسانی نفسیات بھی اس کے اندر ہے، عقل بھی اس کے اندر ہے، تمام علوم اس کے اندر ہیں. لیکن اختصار کے ساتھ جو مختصر کتاب ہے، چھوٹی سی 6666 آیات ہیں، اور آرام سے ہم اس کو، کیونکہ اگر جتنے علوم قرآن حکیم میں ہیں اگر یہ سب تفصیل سے ہوتے تو ہم اور آپ اس کا اٹھا نہیں پا سکتے. کتنی جلدیں ہوتی، کتنا سب کچھ ہوتا. کیونکہ آپ دیکھیں ایک موضوع اگر ہوتا ہے اس پر کوئی کتاب لکھتا ہے تو وہ 30 جلدوں میں کتاب لکھی جاتی ہے. لیکن کمال مہربانی پروردگار عالم کی کہ فصاحت و بلاغت یہ اور ہمارے اوپر، اور فرمائے تمہارے لیے ہم نے اس کو آسان بنا دیا. کھول کھول کے آیات کو ہم نے تمہارے لیے اس میں کھول کھول کے آیات بیان کر دی ہیں. اور کون ہے جو اس سے روشنی حاصل کرے، کون ہے جو اس سے نور حاصل کرے؟ یہ اللہ کا وہ نور ہے کہ جو یخرجونہم من النور الی الظلمات. یہ طاغوت جو ہیں وہ ظلمات میں سے نور سے ظلمات کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور اللہ جو ہے وہ ظلمات سے نور کی طرف لے کے جاتا ہے اس قرآن کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے. اور یہ کمال ہے قرآن کا. 1400 سال گزر گئے ہیں اور ہر سال، ہر صدی نئے مفسر آتے ہیں. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تفسیر کیا ہے؟ قرآن تو عربی زبان میں ہے، ہم تو عربی زبان سے واقف بھی نہیں ہیں، اور دنیا کی بہت ساری اقوام واقف نہیں ہیں عربی زبان سے. عربی تو ایک خاص علاقے کی زبان ہے، لیکن پروردگار عالم نے اس پہ فخر فرمایا کہ ہم نے قرآن کو سورہ یوسف میں فرمایا کہ عربی زبان میں نازل کیا. وہ عربی زبان بہت گہری، بہت وسیع زبان ہے کہ جس میں ایک ایک لفظ کے 50 معنی ہیں، اور ہر معنی کو مختلف سیاق و سباق میں جب استعمال کیا جاتا ہے تو مفسرین ہی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہاں کس معنی میں استعمال ہوا ہے. قرآن کے پہلے مفسر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ ترجمہ تو میں اور آپ پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس سے خود سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، آسانی سے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے جب تک ہم اس کو تفسیر کی روشنی میں نہ دیکھیں. اور تفسیر حضور نے خود فرمائی، اور حضور کے جو تربیت یافتہ اہل بیت ہیں انہوں نے تفسیر ہمارے لیے فرمائی. تفسیر کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کی آیات کے چہرے پر سے پردہ ہٹانا. گویا پردہ ہے، حجاب ہے قرآن کی آیت پر. جب وہ پردہ ہٹایا جاتا ہے تو ہم اس کے معنی مفاہیم سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں کہ شان نزول کیا تھا، اور اس میں اس لفظ سے کیا مراد ہے، اور اس کی وضاحت کیا ہے، مقامی طور پہ اس کا کیا مطلب تھا، تا قیامت جاتے ہوئے یہ کن کن چیزوں کا احاطہ کرتا ہے. تو قرآن حکیم یقیناً اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے وقت کا بہت سارا حصہ اس کو سمجھنے میں اور اس کی ریسرچ اور اسٹڈی کرنے میں، میرے اور آپ کے لیے ہی فائدہ ہے، یہ ہمارے لیے ہی فائدہ ہے یہ کہ فرمایا تمہاری ہدایت کے لیے یہ بھیجا ہے. اور پھر جو حدیث، مشہور حدیث ہر مجلس میں پڑھی جاتی ہے، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرۃ اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک میرے اطرۃ اہل بیت. وہ قولی شکل میں ہے اور یہ فعلی شکل میں ہے. اگر وہاں پہ عبارت ہے تو یہاں اعمال کر کے ہمیں دکھائے گئے ہیں قرآن سے، کیونکہ ہمارے لیے تو ہر چیز واضح ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اہل آسمان کو دور سے زمین پر ایسے نظر آتے ہیں جیسے ستارے چمک رہے ہوں. جیسے ہمیں ستارے نظر آتے ہیں نا، تو اہل آسمان کو زمین پر وہ گھر ستاروں کی طرح چمکتے نظر آتے ہیں جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. اور کہا گیا ہے کہ جو سینہ قرآن حکیم کو محفوظ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عذاب نہیں کرے گا. فرمایا کہ تم 50 آیتیں کم از کم روز پڑھا کرو. وہ تو ہو ہی جاتی ہیں جب ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، الحمد پڑھتے ہیں، ناس پڑھتے ہیں، فلق پڑھتے ہیں، اور آیت الکرسی پڑھتے ہیں، کم از کم 50 آیتیں. اور پھر جتنی بڑھاتے جائیں آپ اتنا زیادہ فضیلت ہے. اور فرمایا کہ اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت کی جگہ قرار دو. یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے چرچ کو صرف اپنی عبادت کا مرکز بنایا تھا.
اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت اور اپنے بچوں کو اس سے مانوس کرو. اور قرآن کو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 4 حصوں میں آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم کہ ایک حصہ عقائد کا ہے، ایک حصہ تاریخ کا ہے، ایک حصہ عبادات کا ہے، ایک حصہ معاملات اور اخلاقیات کا ہے. تو اب اس حوالے سے قرآن خود بیان کرتا ہے کس طرح کہ اس نے عقائد اور توحید کے عقائد میں توحید، نبوت، امامت، قیامت، یہ آ گئے نا ہمارے بیسک عقائد یہ ہیں. بنیادی عقائد تو توحید، نبوت اور قیامت ہے. رسالت میں سے امامت جو ہے وہ نکلتی ہے، کیونکہ ختم نبوت کے بعد حضور خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد جو ہے وہ بے سہارا نہیں چھوڑا ہے. وہ امامت جو جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ شروع ہوئی تھی، قرآن حکیم نے کہا کہ جب ہم نے ابراہیم کو مختلف آزمائشوں سے آزما لیا اور وہ اپنی آزمائشوں پر پورے اترے تو ہم نے انہیں انسانوں کا امام بنا دیا. تو جناب ابراہیم نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور یہ عہدہ امامت کا بڑا قابل فخر عہدہ ہے، لیکن یہ عہدہ میری اولاد میں. فرمایا یا لا ینال عہدی الظالمین، یہ عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا. امامت کا عہدہ ظالموں کو نہیں ملے. قرآن پڑھ رہی ہوں آپ کے سامنے. گویا یہ عہدہ کچھ معصوموں کو ملے گا. تو وہ معصوم وہ ہیں کہ جن کے لیے ختم مرتبت پوری زندگی تعارف کراتے رہے، اپنے سامنے بتاتے رہے کہ میرے بعد میرے 12 امام ہوں گے، میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے. نام تک بتائے ہیں، نام تک بتائیں. یہی وجہ ہے کہ جابر ابن عبداللہ جب 5ویں امام سے جب ملنے گئے ہیں اس وقت انہوں نے سلام کہا ہے کہ مجھے خود ختمی مرتبت نے مجھ سے کہا تھا کہ جب تم میرے اس فرزند سے ملو کہ جس کا لقب باقر ہوگا، کہ جو علوم کو اس طرح کھود کے نکالے گا کہ جیسے زمین سے بیل جو ہے وہ کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، اس کو میرا سلام کہنا. آخری امام تک کا نام بتایا تھا اور آخر سب کو تعارف کراتے رہے تھے. یہ الگ بات ہے کہ لوگ جو ہے وہ چھپاتے ہیں نا، فضائل اہل بیت تو ہمیشہ سے چھپائے ہیں، لیکن جنہوں نے تاریخ میں جنہوں نے لکھا ہے، جو غیر متاثر ہیں، انہوں نے بتایا ہے. تو گویا امامت. اچھا، اب قرآن حکیم نے ان کو کیسے، عقائد کو ہمارے سامنے کیسے بیان کیا. توحید کے اوپر بہت زور ہے. مکی آیات جتنی ہیں ان میں، مکی سورے جتنے ہیں ان میں توحید پہ بہت زور ہے، کیونکہ مکے میں توحید جو تھی وہ اس پر بہت ضرب تھی کہ وہاں کوئی بت پرست تو خیر تھے ہی تھے، اس کے علاوہ ستارہ پرست تھے، اس کے علاوہ سورج کو پوجنے والے تھے، اس کے علاوہ طرح طرح کے لوگ تھے. خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے نا. تو مکے میں توحید کا پیغام بہت زور و شور سے دیا گیا. اور اس کے پیچھے کیا فلسفہ تھا، کس طرح ہمیں سمجھایا کہ جناب ابراہیم نے جب دیکھا سورج چاند کو دیکھا، ستارے کو دیکھا تو کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ نہیں. وہ ڈوب گیا تو کہا نہیں، میں ڈوبنے والے کو دوست نہیں رکھتا. ایک مونولوگ کے ذریعے، خود کلامی کے ذریعے انسانی فطرت کو وہ کیا، ایڈریس کیا ہے. پھر چاند کو دیکھا، کیا یہ میرا رب ہے؟ کہا نہیں نہیں، یہ بھی ڈوب گیا، یہ بھی میرا رب نہیں. پھر سورج کو دیکھا، کیا یہ میرا رب ہے؟ نہیں، یہ بھی ڈوب گیا، یہ بھی میرا رب نہیں. گویا یہ بتایا جناب ابراہیم کے ذریعے کہ معبود کی جگہ ہر انسان کی فطرت میں خالی رہتی ہے، اور اگر اس کو صحیح عقیدہ توحید سے نہ بھرا جائے تو اس کے اندر مخلوق گھس آتی ہے. کبھی اس میں درخت آ جاتے ہیں، کبھی اس میں ستارے آ جاتے ہیں، کبھی اس کے اندر بت آ جاتے ہیں، کبھی اس کے اندر پہاڑ آ جاتے ہیں، کبھی اس کے اندر جانور آپ نے دیکھا نا ہمارے پڑوسی ملک میں کس طرح کے بت بنے ہوتے ہیں. کوئی بندر کا بت، کوئی ہاتھی کا بت، کوئی یہ بت، کوئی وہ بت. وہ الگ بات ہے، میں ان کے عقیدے پہ اس وقت بحث نہیں کر رہی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایک خدا کو مانتے ہیں، یہ تو ہمارے وہ ہیں نمائندے ہیں، وہ الگ بات ہے، ہمیں ان کے عقیدے سے بحث نہیں ہے. توحید کا عقیدہ جو قرآن حکیم نے بیان کیا کہ وہ سورہ اخلاص میں بہت بہترین طریقے سے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور آیت الکرسی میں توحید کا عقیدہ جو بیان کیا نا، حی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. بہت توحید مختصر آپ کے سامنے. گویا اتنی اہم ترین یہ قدر ہے توحید کی قدر کہ اگر یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک پزل بنانے کو بچوں کو کوئی دیا جائے اور ایک میجر ٹکڑا غلط جگہ لگ جائے، غلط جگہ اگر لگ جائے گا پوری پزل ختم ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، بالکل بن ہی نہیں پائے گی، سمجھ ہی نہیں آئے گا. تو توحید کا اتنا اہم مقام انسان کی زندگی میں قرآن حکیم ہمیں مثال کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ اگر یہاں توحید کا عقیدہ واضح صحیح نہ ہوا تو تمہاری کوئی چیز بھی اپنی جگہ صحیح نہیں رہے گی، ہر چیز غلط گڈمڈ ہو جائے گی اور کنفیوژن تمہارا مقدر ہوگی. توحید کے اوپر بہت زور ہے. اس کے بعد رسالت کا بتایا گیا کہ کس طرح ہم نے
آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی نبوت کا سلسلہ شروع کر دیا تھا کہ جب حبوط آدم ہوا تو فرمایا تھا کہ ہم تمہاری ہدایت کرتے رہیں گے۔ قرآن میں ہے کہ شیطان سے کہا تھا کہ یہ جو ہے یہ تمہارا دشمن بھی ساتھ ہی اترے گا دنیا میں، لیکن ہم اپنی ہدایت کے لیے نبی بھیجتے رہیں گے، رسول بھیجتے رہیں گے، اور جو ان کی پیروی کرے گا ان کو نجات ہوگی، اور جو شیطان کی پیروی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ امامت کا عقیدہ میں آپ کے سامنے بتا چکی، قیامت کا بتایا گیا۔ 10 سورے قرآن حکیم کے قیامت کے ذکر سے شروع ہوتے ہیں، 10 سورے، اس وقت تو تفصیل میں نہیں جاؤں گی۔ یہ ہو گئی عبادات، ٹھیک ہے، قرآن یہ اعتقادات ہو گئے، یہ قرآن حکیم۔ اب عبادات کا کیا ہے؟ عبادات نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تولی تبرع، یہ ہے نا ہمارے فروعات۔ نماز کا کیا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کی کتنی پابندی ہے کہ نماز تمہیں بے شک بے حیائی کے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اور روزہ کیا ہے کہ تم سے پہلے والی قوموں پر بھی روزے واجب کیے گئے تھے، یہ ہے نا کہ تم ان کے اوپر بھی کیے گئے تھے، تمہارے اوپر بھی کیے کہ تم شاید تم تقوی اختیار کرو۔ اور زکوٰۃ کیا ہے؟ تمہارے مال کو پاک کرنے کے لیے۔ یہ فلسفہ بیان کر رہی ہوں جو میں، عبادات کا فلسفہ جو ہے قرآن حکیم نے جو جگہ جگہ بیان کیا اور انسانوں کو آمادہ کیا ہے عبادات کے لیے۔ حج کے لیے کیا ہے کہ تم جمع ہو ایک خاص مقام پہ، خاص دنوں میں، خاص لباس اور خاص پروٹوکول کے ساتھ، تاکہ سب تمام دنیا کے مسلمان ایک جگہ جمع ہوں، اپنے اپنے مسائل ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں اور اپنے اپنے معاملات شیئر کریں اور ایک دوسرے کی طاقت کا سبب بنے۔ ایسا نہیں جیسے آج کل کا حج ہے کہ وہاں تو نام ہی نہیں لینے دیتے، کوئی ذکر ہی نہیں کرنے دیتے، وہاں تو پانی میں کرنٹ چھوڑ دیا جاتا ہے اگر ان کے عقائد کے خلاف کوئی بات کی جائے تو۔ آپ بہتر جانتے، میں خود بذات خود تھی اس حج میں 1987 میں، جب یہ ہوا ہے کہ انہوں نے مکے میں جلوس نکال رہے تھے ایرانی، اور اس وقت ظاہر ہے کہ یہ ان کی پالیسیوں کے خلاف اور توحید کے حق میں اور انقلاب کے اس میں، تو انہوں نے پانی چھوڑا اور اس میں کرنٹ چھوڑ دیا اور لوگوں کو کرنٹ لگے ہیں اس طرح کی۔ تو یہ جو آج کل جو حج ہو رہا ہے نا، اب آج کل تو حرمین قید میں ہے، خانہ کعبہ بھی قید میں ہے، مدینہ بھی قید میں ہے۔ جب امام تشریف لائیں گے وہ آزاد کریں گے اس کو، تو تب جا کے صحیح صورت جو ہے وہ حج کی ہمارے سامنے آئے گی۔ ابھی جو ہیں یہ تو منافقین ہیں، ان کا بھی ابھی ذکر ہوگا جو آج کل کے زمانے میں ہو رہا ہے، آپ میرے سے بہتر جانتے، مجھے ضرورت نہیں بتانے۔ جہاد کا بھی یہ ہے کہ جہاد کیوں واجب کیا گیا؟ اس لیے واجب کیا گیا تاکہ سورہ حج کی آیت نمبر 40 یاد رکھیے گا، گھر جا کے دیکھ لیجیے گا، یہ فرمایا کہ مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ جہاد ہم نے اس لیے فرض کیا تاکہ مسجدیں، گرجا گھر، سینگوگز اور وہ عبادت خانے جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ قائم رہیں، اس لیے جہاد ہے، امن امان رہے تاکہ لوگ اپنے اپنے طریقے سے عبادت کرتے رہیں۔ سورہ حج آیت نمبر 40 جا کر گھر دیکھیے گا، ترجمہ بھی دیکھیے گا۔ تو یہ ہے جہاد، اور جہاد امام وقت کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کے بھی آداب ہیں قرآن حکیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو، اور جو ہے اور دوسروں کو تم حق کی طرف بلاتے اور برائی سے روکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تولی تبرع بھی سب جگہ ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت اللہ علی المنافقین، قرآن حکیم نے کہا ہے، اور اہل ایمان کی مدح میں کتنی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ پھر کیا فلسفہ ہے قرآن حکیم کا کہ نیکی اور بدی کا فلسفہ کیا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین خلقت پر پیدا کیا ہے۔ تمہاری فطرت نیکی پر ہوئی ہے، بدی تمہارے اندر ایک ایسا کانٹا ہے جو تمہیں چبھتا رہے گا، کیونکہ جو تمہارا نفس ملہمہ ہے، کل جس کا ذکر ہوا تھا نفس ملہمہ کا، وہ نفس ملہمہ تمہیں چین سے نہیں بیٹھنے دے گا، وہ تمہیں ملامت کرتا رہے گا، وہ تمہارا ضمیر تمہیں ملامت کرتا رہے گا، تمہاری خلقت اس پر ہوئی ہے، تو تم تو نیکی اور خیر کے اوپر پیدا ہوئے ہو۔ اور قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ ازل سے ہے، آپ کو پتہ ہے حابیل اور قابیل کا جھگڑا ہی قربانی پہ ہوا تھا کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی، اس کی ہو گئی تو اس کو قتل کر دیا۔ قربانی کا فلسفہ بھی یہ ہے۔ اور اس کے بعد دولت کا فلسفہ کیا ہے کہ دولت، یہ قرآن کی میں تمام تعلیمات آپ کے سامنے مختصر بیان کر رہی ہوں۔ دولت اللہ تعالیٰ کا تمہارے پاس فضل ہے، امانت ہے تمہارے پاس، یہ تم اس کے کسٹوڈین ہو، اس میں تمہارا بھی حصہ ہے، حقداروں کا بھی حصہ ہے، حق معلوم بھی ہے، ضرورت مندوں کا بھی ہے، یتیموں کا بھی ہے، مسکینوں کا بھی ہے، بیواؤں کا بھی ہے، والدین کا بھی ہے، اولاد کا بھی ہے، رشتہ داروں کا، سب کا حصہ ہے، یہ دولت کا فلسفہ ہے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ حقوق و فرائض، خاندان کا فلسفہ۔ دیکھیں قرآن حکیم
بہت اہمیت دیتا ہے خاندان کے فلسفے کو، اور اسی فلسفے نے مباہلہ کی فتح کو جنم دیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا کیا نصارہ کیا کہتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور فار 39 ڈیز تک جو تھا وہ کنفرنٹیشن ہوتی رہی مسجد میں، اور ہر روز جو تھے، یہاں تک کہ قرآن حکیم نے یہ تک کہا کہ اگر عیسیٰ اس بنیاد پر اللہ کے بیٹے ہیں کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو آدم کو زیادہ حق ہے اس بات کا کہ وہ اللہ کا بیٹا کہلائے، وہ تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا، مگر پھر بھی نہیں مانے، تو پھر حکم ہوا تھا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ خاندان کا فلسفہ بیان کرنے کے لیے اسلام کا اہم ترین فلسفہ ہے خاندان کا فلسفہ، کہ خاندان کس طرح کریٹ ہوتا ہے، نکاح کے ذریعے سے، حلال نکاح کے ذریعے سے، اور اس کی شرائط آپ کو پتہ ہے، میں فقہ کی باتیں نہیں کر رہی ہوں اس وقت۔ آپ یہ دیکھیں آج جن معاشروں میں خاندان کا ادارہ ٹوٹ گیا ہے، وہاں کتنی تکلیف، کنفیوژن، بے-راروی ہے، یہ LBGT اور فلانے اور علانے کیا کچھ ہے، میں نام نہیں لیتی، اور اس کے بعد جو اولادیں پیدا ہو رہی ہیں، اور جو مجہول النسب اولادیں پیدا ہو رہی ہیں، جن کا کوئی مستقبل نہیں ہے، جن کا کچھ پتہ نہیں ہے، جن کی وراثت کا کچھ پتہ نہیں ہے، جن کے رشتوں کا کچھ پتہ نہیں ہے، جن کے خاندانوں کا کچھ پتہ نہیں ہے، بدقسمتی سے آج کی دنیا اس طرف جا رہی ہے۔ قرآن حکیم کو پکڑ کے رکھیں کہ ہمیں ہر اہم ترین جو ہے قدر ہمیں بتائی گئی ہے کہ خاندان کا فلسفہ کتنا اہم ہے۔ اچھا پھر کیا ہے کہ جو آج کل جس رفتار سے طلاقیں ہو رہی ہیں نا، وہ بھی اس لیے ہو رہی ہیں کہ اس خاندان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ ذرا سی بات برداشت نہیں ہوئی اور طلاق لے لی، ذرا سی بات برداشت نہیں ہوئی، ٹوٹ گئے بچے، ادھر ادھر ہو گئے، بکھر گئے۔ ہمارے یہاں بھی بہت ہو رہا ہے، وہاں تو خیر بہت ہی زیادہ ہوتا ہے نا۔ تو یہ سارے خلفشات کس وجہ سے ہیں؟ قرآن سے دوری کی، قرآن سے دور کی۔ قرآن میں وصبر، صبر کرو، صبر کرنے کا بھی حکم ہے، اس کے علاوہ پورا پلان دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر مساوات کا فلسفہ کیا ہے کہ یہ کہ 10 خصوصیات گنوائی ہیں جس میں مرد اور عورت، ایمان والے لانے والے مرد، ایمان لانے والی عورتیں، سجدہ کرنے والے مرد، سجدہ کرنے والی عورتیں، تمام 10 خصوصیات دکھائی ہیں۔ ان کے اجر و ثواب میں کوئی فرق نہیں، جو اجر مردوں کو ملے گا وہی اجر عورتوں کو ملے گا، یہ قرآن نے بتایا۔ اب یہاں اگر آپ یہ کہیں کہ جی عورتوں کا رول الگ اور مرد کا رول الگ، تو وہ بایولوجیکلی جتنی اللہ تعالیٰ نے ہماری فزیک بنائی ہے، ہمارا جسم بنایا، مردوں کا جسم بنایا، اس کے حساب سے رول مقرر کیے ہیں۔ اپنے اپنے رول میں رہتے ہوئے آپ اپنے معاشرے میں اپنے فرائض اور حقوق ادا کریں۔ پھر کیا ہے خاندان کے، پھر حقوق و فرائض کا معاشرے کا فلسفہ جو ہے وہ یہی ہے کہ معاشرے میں اخوت اور رواداری کا حکم دیا ہے، محبت کا حکم دیا ہے، ایک دوسرے کی عزت کا حکم دیا ہے، ایک دوسرے کو پروموٹ کرنے کا حکم دیا ہے، مدد کرنے کا حکم دیا ہے ایک دوسرے کو۔ اور جیسے کل میں نے ذکر کیا تھا سورہ حجرات اور سورہ مزمل میں ہمارے لیے سیر و سلوک کے اصول بیان کیے گئے ہیں اور اخلاقیات کے اصول بیان کیے گئے ہیں معاشرے کے لیے۔ مختصر آپ کے سامنے میں نے قرآن حکیم کی تعلیمات رکھی ہیں، اور یہ تعلیمات وہ ہیں جو اہل بیت علیہم السلام نے ہمیں عملی طور سے کر کے دکھائیں، عملی طور سے ہمیں نمونے ہیں۔ آپ اٹھا کر دیکھیں ہر امام کی زندگی اور ختمی مرتبت کی زندگی جو 23 سال کی ہے مدینے کی اور مکے کی، اس میں کیسے کیسے دشمنوں کے ساتھ آپ نے کنفرنٹیشن کی ہے، لیکن اس کے بعد آپ نے کس طرح جتنا آپ کے اخلاق کریمہ کے ذریعے اسلام پھیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمایا نا، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اگر آپ تند خو ہوتے، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، اگر آپ نعوذ باللہ بد مزاج ہوتے، تو یہ آپ کے ارد گرد جمع نہیں ہوتے۔ وہ تو اللہ نے آپ کو اتنا صاحب خلق عظیم بنایا ہے کہ حضور کے اخلاق سے لوگ متاثر ہو کر آپ کے گرد جوگ جمع ہوتے تھے، اور 23 سال کے مختصر عرصے میں کتنی تیزی سے اسلام پھیلا ہے۔ درود بھیجیے محمد۔ کتاب کا مختصر آپ کے سامنے ذکر کہ اول تو یہ تو ایسا خزانہ ہے کہ اس کا ایک مجلس میں کیا اس میں تو اشرے پڑھے جائیں تو نہیں ہو سکتا۔ حکمت آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہوں گی کہ حکمت جب میں نے پہلی مجلس میں ذکر کیا تھا 3 صورتوں کا، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ مریم، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ مریم کے حوالے سے جو حکمت میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں، جو آج کے زمانے کی ہے، جس 21ویں صدی میں ہم موجود ہیں، اور یہ زمانہ جو ہے جو دجال کا زمانہ ہے، فریب کا زمانہ ہے، کاسمیٹکس کا زمانہ ہے، ملمے کا زمانہ ہے نا،
اوپر ہیں کچھ، دکھ کچھ رہے ہیں. اور اب تو 7-8 مہینے سے غزہ نے سب کے چہروں پر سے نقاب اتار دی. اب تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جتنے ہیومن رائٹس کے نعرے لگائے جاتے تھے سب کے سامنے آ گئے نا کہ یہ سب دجالی فتنے تھے، کچھ بھی نہیں ہے یہ. اب تو آپ کو جس کو پہلے پتہ نہیں تھا سب پتہ چل گیا. تو یہ 3 صورتیں جو ہیں اس میں یہ کلسٹر ہے، یہ ایک مجموعہ ایسا ہے جو کہ آج کے زمانے کی حکمت مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ہمیں اپنے آپ کو دجال کے فتنے سے پرہیز پناہ میں کس طرح رکھنا ہے. سورہ کہف میں فرمایا گیا شب جمعہ یا روز جمعہ 10 آیات شروع کی آیات، اگر پوری نہیں پڑھ سکتے تو 110 آیات ہیں اس میں، 10 شروع کی 10 آخر کی آیات پڑھیں تو آپ دجال کے فتنے سے پناہ میں رہیں گے. دجال کا لفظ قرآن حکیم میں نہیں ہے، لیکن دجال حدیث میں ہمیں بتایا گیا ہے. اور حضور نے اپنے فرمایا سب انبیاء نے اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا تھا، وارن کیا تھا، اور میں چونکہ آخری نبی ہوں تو ابھی تک تو وہ آیا نہیں، نکلا نہیں. میری امت میں ہی نکلے گا کیونکہ میری امت قیامت تک جانی ہے. اگر میں زندہ رہا تو میں خود اس سے نمٹوں گا، اور اگر تمہارے سامنے وہ آیا تو پھر تمہیں اس کے ساتھ نمٹنے کے لیے تمہیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. سورہ کہف بالکل مختصر آپ کے سامنے بیان کروں. 4 واقعے اس میں 4 قصے بیان کیے گئے ہیں. اصحاب کہف کا قصہ ہے، 2 باغوں کے مالک کا قصہ ہے، جناب موسیٰ جناب خضر کا قصہ ہے، اور جناب ذوالقرنین کا قصہ. اس مجھے یاد ہے 2 سال پہلے ایک تفصیل سے مجلس فیز 4 میں اسی پر عرض کی تھی، تو یہاں ابھی وقت نہیں ہے. تو یہ ہمیں کیوں سورہ کہف ہمیں کیا بتاتی ہے کہ جو اصحاب کہف کا قصہ ہے نا اس میں عقیدے کی آزمائش تھی. اصحاب کہف جو تھے وہ بڑے مقرب تھے بادشاہ کے، بت پرست بادشاہ کے، اور لیکن وہ دل میں موحد تھے، توحید پرست تھے. تو انہوں نے اپنا عیش آرام، اپنا دولت، پیسہ، بیوی، بچے، محل سرا سب چھوڑ کے جا کے غار میں پناہ لے لی تھی، جہاں اللہ نے 309 سال ان کے اوپر نیند طاری رکھی اور ان کو مختلف ٹائم ڈائمینشنز میں رکھا، جس کی وجہ سے وہ جب باہر آئے تو دیکھا دنیا ہی بدلی ہوئی ہے. وہ سکہ لے کر آیا تھا نا وہ کہ جی روٹی لینے جا رہا ہوں، تو جب اس نے نان بھائی نے وہ سکہ دیکھا تو کہا کہ یہ کس زمانے کا سکہ ہے؟ تو پتہ چلا 309 سال کے بعد وہ اٹھے تھے. یہ معجزہ پروردگار عالم نے سورہ کہف میں کس لیے رکھا ہوا ہے کہ دجال کا تعلق کس سے ہے. یہودیوں نے جو سوال کیا تھا نا اس سوال میں دجال چھپا ہوا تھا. ایکچولی بڑے شاطر، بڑے ہوشیار، بہت تیز تھے، اس قسم کے سوال کرتے تھے کہ مسلمانوں کے رسول کو گھیر لو اور کچھ ایسی باتیں حاصل کر لو جو ہمارے فائدے کی ہوں، اور دھوکہ فریب دینا تو شروع کا ان کا وہ تھا. تو اس میں دجال چھپا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ ٹھیک ہے. جب 15 دن کے بعد سورہ کہف نازل ہوئی ہے تو کہنے لگے اللہ کے رسول نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں کیا ہے. حضور اس میں بڑی خوبصورت بات ہے کہ حضور نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا. تو جب اس کے بعد سورہ کہف نازل ہوئی، سورہ کہف نے ذکر کیا ہے کہ جب تم کوئی بات کہو آئندہ کے لیے تو انشاءاللہ ضرور کہا کرو. پہلا قصہ یہ تھا، یہ عقیدے کی آزمائش تھی. آج بھی یہ حکم ہے، دیکھیں میرا اور آپ کا عقیدہ اگر آزمائش میں ہے، اس پہ ضرب پڑ رہی ہے اور ہمارے لیے سامنے مشکلات ہیں، ہمارے بچوں کے سامنے مشکلات ہیں، تو خیر یہ تو شاید ہم نہ کر سکیں کہ گھر بار چھوڑ کے کسی غار میں پناہ لے لیں، لیکن کم از کم اتنا کر سکتے ہیں کہ اپنے گھروں کے ایک کمرے کو سورہ کہف والا غار قرار دے دیں، ہے نا. اتنا تو کر سکتے ہیں نا. اس کو بالکل دنیا کی ہر قسم کی آلائشوں سے پاک کر کے، تمام یہ سوشل میڈیا اور یہ اور وہ جتنے بھی ہمارے گھروں میں پرنالے بہہ رہے ہیں نا باہر کی ثقافتوں کے اور باہر کے انفارمیشن، چاہے اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو، بے حساب انفارمیشن میرے اور آپ کو گھروں میں آ رہی ہے، ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو کم از کم اصحاب کہف کی طرح اپنے عقیدے کی آزمائش کریں کہ جتنی بھی چاروں طرف بت پر ہمارا اللہ، ہمارا خدا ایک ہے اور اس کے سامنے ہمیں جواب دینا ہے. دوسری کہانی، دوسرا واقعہ ہے 2 باغوں کے مالک کا، کہ جو بہت مغرور متکبر تھا. ایک اس کا دوست جو تھا وہ غریب تھا، اور وہ جو غریب دوست تھا وہ اس کو یہ بتایا کرتا تھا کہ یہ جو تجھے دولت اللہ نے عطا کی ہے یہ اللہ کی عطا کردہ ہے، اور اس پر تکبر اور غرور کرنے کے بجائے شکر ادا کرو اور غریبوں کی بھی مدد کرو. لیکن وہ کہتا تھا نہیں، یہ تو میری قوت بازو کا نتیجہ ہے اور مجھے اللہ وہاں بھی اس سے بڑھ کے دے گا، اس سے ایسا ہی دے گا. اور پھر کیا ہوا کہ اللہ نے ایسا طوفان بھیجا اس کے باغ کے اوپر کہ جب وہ صبح گیا تو جا کے دیکھا تباہ و برباد، کھجور کے باغ اور مکئی کے باغ اور انگوروں کے باغ، ہر چیز تباہ و برباد ہو چکی تھی.
یہ دکھانے کے لیے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، جس کو چاہے وہ عطا کرے، جس سے چاہے وہ چھین لے۔ یہاں یہ مال کی آزمائش تھی، اب یہاں سب کو یہ سمجھنا ہے آج کے زمانے میں سب سے بڑا فتنہ مال ہے۔ ویسٹرن کیپٹلزم نے ہمارے سب کے دماغوں کو یوں نچوڑ لیا ہے، مال سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے بہت اللہ کا فضل ہے یہ، لیکن یہ بھی اسی کی طرف سے، وہ جب چاہے دے دے، جب چاہے لے لے۔ تیسرا قصہ جو ہے وہ علم کی آزمائش ہے۔ دیکھیے کیا عقیدے کی آزمائش ہو گئی، مال کی آزمائش ہو گئی، تیسری علم کی آزمائش ہے، جناب موسیٰ اور جناب خضر کا۔ موسیٰ اولو العزم پیغمبر ہیں، لیکن کیا حکم ہوتا ہے کہ جاؤ ہمارے اس بندے سے علم حاصل کرو جو مرج البحرین پہ تم کو ملے گا۔ بہت طویل قصے میں مختصر، یہ علم کی آزمائش ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہے تھے خضر کیا کر رہے ہیں، وعدے کو توڑتے ہوئے ہر دفعہ ارے یہ آپ نے کیا کیا، ارے یہ آپ نے کیا کیا، یہاں تک کہ جب تیسرا واقعہ ہوا خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب میرا تمہارا ساتھ ممکن نہیں ہے، لیکن میں جدا ہونے سے پہلے اپنی حکمت تمہیں بتاؤں۔ اس کے پیچھے کیا ہے، علم کی آزمائش ہے، کہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے نا سب یہ نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت کچھ ہے۔ اور آج بھی یہ بچے یاد رکھے، سائنس کی ترقی سے بہت زیادہ مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو بہت کچھ کھلنے والا ہے۔ ہمارے بچے اور ان کے بچے پتہ نہیں کیا کیا کھولیں گے آگے جا کے۔ تو یہ ہمیں اچھا، چوتھی جو آزمائش ہے جناب ذوالقرنین کی وہ ہے اقتدار کی آزمائش۔ اللہ نے جناب ذوالقرنین کو بہت اقتدار عطا کیا تھا، بڑے ان کو ریسورسز دیے تھے، اور انہوں نے کس طرح مخلوق خدا کی خدمت کی۔ اور جب ان لوگوں نے کہا، جناب ذوالقرنین نے جب دیوار کی تھی نا یاجوج ماجوج والی دیوار، تو یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو کچھ ہدیہ دینا چاہتے ہیں، کچھ آپ کو اس کا اجر دینا چاہتے ہیں۔ تو جناب ذوالقرنین نے کیا کہا تھا کہ میرا اجر تو میرے رب کے پاس ہے، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا۔ تو یہ چاروں باتیں آج کے زمانے کی حکمت کے لیے میرے اور آپ کے لیے، کہ جب عقیدے کی آزمائش ہو تو کیا کرنا ہے، جب مال کی آزمائش ہو تو کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، جب علم کی آزمائش ہو تو کیا کرنا ہے۔ علم کی آزمائش کا جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اور جب اقتدار کی آزمائش ہو تو ذوالقرنین سے سبق سیکھو۔ سورہ کہف آخر زمانے میں پڑھنے کا کیوں حکم ہے، دجال آنے والا ہے، اور دجالی جتنی تہذیب آپ کے سامنے، میرے اور آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، یہ اس کی آمد کے آثار ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ کاسمیٹکس اور ملمہ اور لوگ چیزوں کو لپیٹ کے بیان کرنا، ہونا کچھ ہے، سامنے کچھ ہے۔ مجھے یقین ہے آپ لوگ بھی صبح سے شام تک بہت سارے دھوکے فریب کا شکار ہوتے ہوں گے، میں تو ہوتی ہوں کم از کم، میں تو ممبر پہ بیٹھ کے آپ سے بتا رہی۔ تو یہ دجل و فریب اتنا عروج پہ پہنچ چکا ہے، اس سے حفاظت ہم سورہ کہف سے کر سکتے ہیں۔ اب یہ 3 صورتوں کا جو ذکر ہے، پہلی میں تھا روح کا ذکر تھا، قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ پھر سورہ کہف کا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور سورہ مریم میں جو ہے، یہ تینوں صورتیں آخری زمانے میں آپ کی حکمت کو فروغ دینے کے لیے آپ کے لیے ہدیہ کر رہی ہوں۔ سورہ مریم میں جو ذکر ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، آخر میں ہمارے عیسیٰ آئیں گے، آپ کو بھی پتہ ہے ہمارے امام تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، اور عیسیٰ کیسے دجال کو قتل کریں گے، اور کس طرح حضرت عیسیٰ امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، یہ تو ہماری سب کی، آپ کو سب کو پتہ ہے، یہ ہماری حدیث میں، روایات میں اور پیشین گوئیوں میں موجود ہے۔ تو یہ تینوں صورتیں قرآن ایز اے ہول، اور یہ تینوں صورتیں خاص طور سے آج کل کے زمانے کے لیے جو ہے وہ آپ کے لیے تحفہ ہے، ان سے متمسک رکھیے، ان میں گہرائی سے جائیے، ان کو پڑھیے، ان کو سمجھیے، اور ان کو تفسیر کے ساتھ اور احادیث کے ساتھ ان کو ملا کر دیکھیں، تو رہنمائی ملے گی انشاءاللہ۔ ہم اور آپ دجال کے فتنے سے پناہ میں رہیں گے۔ درود بھیجیے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فرمایا ختمی مرتبت نے، حسین منی و انا من حسین، اور یہ دونوں بیٹے حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور مصباح الہدا حسین سفینۃ النجات ہے، روشنی ہے، نجات کا سفینہ ہے۔ اور کیا فرمایا کہ حسین کی شہادت سے دلوں میں ایسی آگ بھڑکے گی، حدیث بیان کر رہی ہے، جو قیامت تک سرد نہ ہوگی۔ اور ہم اس آگ کو دیکھ رہے ہیں چاروں طرف، کہ جیسے ہی محرم کا چاند نظر آتا ہے، اور کس طرح ہم بے قرار ہو کے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں۔ دنیا کے ہر ملک میں آپ دیکھیں عزاداری اپنے اور عروج پہ ہو رہی ہے، جتنا بھی
قتل و غارت کریں، جتنی بھی دہشت گردی. ہمارے پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے جہاں محرم شروع ہونے والا ہوا 1-2 نوجوانوں کی لاشیں ہمیں تحفے میں مل جاتی ہیں. ہر سال ہوتا ہے یہ، دیکھیے ہر سال ہوتا ہے. اور کبھی کبھی جب فتنہ عروج پہ ہوتا ہے تو آپ کو اچھی طرح یاد ہے گھر میں کس طرح جو لوگ باہر سے آئے تھے عزاداری کرنے کے لیے، بہت سال پہلے کی بات ہے. اور یہ ہمیں خوفزدہ کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے کہ کسی طرح یہ نام رک جائے، کسی طرح یہ ذکر رک جائے. لیکن حدیث ہے کہ حسین کے ذکر سے ایسی آگ بھڑکے گی سینوں میں جو کبھی بھی سرد نہیں ہوگی. اور وہی آگ مجھے اور آپ کو بے چین کیے ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں نہیں بیٹھتے. وہی آگ ہم لوگوں کو مجبور کرتی ہے کہ ہم فرش عزا پر آتے ہیں. یہاں ہم ذکر کرتے ہیں، قرآن کا بھی ذکر کرتے ہیں، صاحبان قرآن کا بھی ذکر کرتے ہیں، حاملان قرآن کا بھی ذکر کرتے ہیں. اور اس کا ذکر کرتے ہیں کہ جب سر و تن میں جدائی ہو گئی اس وقت بھی سورہ کہف کی تلاوت نو کے نیزہ پر کی ہے. اس کے یہ بتانا کہ یہ قیامت تک اس دین کو جانا ہے اور قیامت کے قریب سورہ کہف کی کتنی اہمیت ہوگی. جتنی دفعہ لوگوں نے سنا ہے سر حسین نے سورہ کہف کی تلاوت کی ہے. آج اس غازی کا بھی ذکر کرنا ہے کہ جو علمدار ہے، جو سقائے سکینہ ہے، جو قمر بنی ہاشم ہے، جو حسین کا ایسا بھائی ہے کہ جو حسین کی طاقت ہے، حسین کے کمر کی طاقت ہے. جناب عباس کو اپنا لقب سقائے سکینہ بہت پسند ہے. کربلا میں اور بھی بہت کہا جاتا تھا قمر بنی ہاشم ہے، فوج کے سردار ہیں، علمدار ہیں. لیکن سقائے سکینہ، ان کی سقائیت ان کے خاندان میں چلتی چلی آ رہی ہے. ان کے دادا بھی ساقی تھے، ان کے بابا بھی ساقی تھے، یہ بھی ساقی ہیں. اور سقائیت وہ شرف ہے جو اللہ نے خود اپنے لیے پسند کیا ہے کہ اللہ تمہیں پانی پلاتا ہے. اور سقائیت وہ شرف ہے کہ ساقی کوثر سے جا کر جام کوثر طلب کریں گے اور لیں گے. میں اور آپ قرآن اور اہل بیت کے ساتھ وابستہ ہو کہ کوثر پر ساقی کوثر سے جام کوثر حاصل کریں گے. جناب عباس کی شجاعت، کیا کیا کام ہے جناب عباس کے؟ اہل قافلہ کی مدد کرنا، حفاظت کرنا، خیمے لگانا، خیمے اٹھانا، اور دشمنوں سے پناہ میں رکھنا اہل بیت کو، سیدانیوں کے پردے کی حفاظت کرنا. کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. اور حرم کے دل کو ڈھارس ہے مولا عباس سے، بچوں کو ڈھارس ہے. پرچم اسلام کا سر بلند ہے، یہ وہی پرچم ہے جو رسول اللہ کا پرچم تھا. جناب عباس نے جب اجازت طلب کی، مولا نے فرمایا عباس تم تو میرے لشکر کے سردار ہو. فرمایا مولا اب وہ لشکر کہاں جس کا میں سردار تھا. لیکن سید الشہداء نے قیامت تک فتح اور شکست کے معیار بدلنے تھے. عباس کو جنگ کی اجازت نہیں دی. عباس بچے بہت پیاسے ہیں، کچھ پانی کی سبیل کرو. جب خیمے میں آئے سکینہ اپنی مشک لے کر آؤ، شاید ہم تمہارے لیے پانی لے آئے. بی بی اپنی سوکھی ہوئی مشک لے کر آئی. شہزادی زینب نے جب دیکھا کہا کہ عباس میرے بابا کہا کرتے تھے زینب تیرے بازوؤں میں رسن بندھے گی. تو میں سوچتی تھی جس کا باز جیسا بھائی ہوگا کس کی مجال ہے کہ وہ میرے بازوؤں میں رسن باندھے. لیکن تم اب میدان کو جا رہے ہو، اور اے سیدانیوں میں نے جو تم سے تمہارے پردے کی ضمانت لی تھی وہ میں اپنا وعدہ واپس لیتی ہوں. عباس میدان میں گئے ہیں، اور پہلے تو عباس نے حفاظت کی خاطر بہت ایسی جنگ کی ہے کہ دشمن پریشان، یہاں تک کہ واویلا مچ گیا اور فوجوں نے مدد کے لیے آنا شروع کیا. عباس نے کہا اگر تم نے شریف ماؤں کا دودھ پیا ہے تو فرات پر قبضہ تیز کر لو. تم دیکھو میں تم سے کیسے دریا کو چھینتا ہوں. قبضہ کر کے شیر نے دریا چھوڑ دیا،
پیاسے نے پانی کو تڑپتا چھوڑ دیا. مشک بھر کے جو لوٹ رہے تھے اب کوشش تھی کہ یہ پانی کسی طرح خیام میں پہنچ جائے، لیکن ملعونوں نے تیر مارا ہے مشک سکینہ پر. جب پانی بہا عباس کی آس ٹوٹ گئی. عباس نے راہوار کا رخ موڑ لیا، خیمے میں نہیں جانا. جب عباس زمین پر آئے ہیں، عباس کے بازو قطع ہو چکے تھے. آواز دی ہے، استغاثہ کیا. مولا حسین نے کہا عباس میری کمر ٹوٹ گئی. جب آخری وقت کے لیے امام حسین آئے، عباس کی آنکھوں کو صاف کیا، آخری وقت میں زیارت کی. ہائے یہ چہرہ، ہائے یہ سر، ابھی تھوڑی دیر میں یہ بھی قلم ہو جائے گا. آخری رخصت میرے مولا حسین کی. عباس نے وصیت کی تھی میرا لاشا خیمے میں نہ لے کے جائیے گا، میں سکینہ سے شرمندہ ہوں. اور آخری وقت کے لیے جب امام تشریف لائے، آپ نے ابھی سنا، آپ نے اپنا کرتا طلب کیا کہ جو اماں نے کرتا دیا تھا، پرانا کرتا، وہ لے آؤ. وہ کرتا پہن کر اس کو جگہ جگہ سے چاک کیا، حرم کو دونوں طرف کھڑا کیا. علیکہ منی سلام یا زینب، علیکہ منی سلام یا ام کلثوم، علیکہ منی سلام یا رقیہ. بیویوں سے گزر کے آخری رخصت کر کے جب امام میدان میں آئے ہیں، کوئی نہ تھا کہ جو رکاب توسن کو تھامتا، فقط بہن نے کیا تھا سوار. گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کی طرف نکلے ہیں. تھوڑی دیر میں دیکھا رہوار رک گیا. کیا قدموں کی طرف دیکھا تو دیکھا ایک بچی قدم سے لپٹی ہوئی ہے، گھوڑے کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے. امام نیچے تشریف لائے اور دیکھا سکینہ کہہ رہی ہے گھوڑے میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا. صبح سے میں دیکھ رہی ہوں جو میدان میں جا رہا ہے واپس نہیں آ رہا. امام نے بچی کو سینے پہ لٹایا اور سینے پہ لٹایا. تھوڑی دیر میں سکینہ گھبرا کے اٹھی. کہا جائیے بابا، میری دادی نے مجھے کہا ہے وہ وعدہ طفلی کا وقت آ گیا. سکینہ بابا کو نہ روکنا. امام میدان میں تشریف لائے اور اب بھی ہدایت کی. آخری خطبہ جو دیا ہے ان کو ہدایت کی، اپنا تعارف کرایا ہے، بتایا ہے کہ میں کون ہوں، کیوں میرے خون سے ہاتھ رکھتے ہو. یہ رحمت للعالمین کے بیٹے نے آخری وقت بھی ان کو یہ دعوت دی تھی حق کی. اب بھی تم اگر ہدایت پر آ جاؤ تو میں تمہیں معاف کر دوں. یہ نکتہ قابل غور ہے. لیکن وہ ملعون ہرگز بھی تیار نہیں تھے اور امام نے ایسا حملہ کیا ہے، اور ایسا حملہ کیا ہے کہ یہ فوجیں کوفے کی سرحد سے جا کر ملنے لگیں. علمان الحفیظ کا شور بلند ہوا اور امام نے کہا تم نے نہ دیکھی جنگ بدر کی جان. علی اکبر تم نے باپ کی جنگ نہ دیکھی. عباس تم نے ماں میری جنگ نہ دیکھی. یہاں تک کہ ہاتف کی صدا آئی یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. امام نے تلوار نیام میں رکھ لی. اتنے تیر برسائے ہیں لوگوں نے، اتنے تیر برسائے کہ امام گھوڑے پر ٹھہر نہ سکے. اور جب زین سے زمین پہ تشریف لائے ہیں تو بدن مبارک معلق تھا تیروں پر، گویا تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ شبیر نے سکھلایا. اسلام پہ مر جانا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.